السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں اسلامی قانون فقہ کے ماخذ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو ڈسکس کیا، اجتہاد کو روک دیا تھا۔ اب میں اس پارٹ میں اس کو بیان کرتی ہوں تاکہ ڈاؤن لوڈنگ ہماری آسان ہو سکے۔ اجتہاد جہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ اجتہاد کے معنی ہے پوری کوشش کرنا، یعنی انتھک کوشش کرنا، اس حد تک کوشش کرنا کہ اس کے آگے ممکن نہ ہو، تمام حد تک پہنچ کر کوشش کرنا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور اجتہاد سے مراد کسی زیر بحث مسئلے میں یہ معلوم کرنے کی انتہائی کوشش کرنا کہ اس میں اسلام کا حکم اور منشا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ خود قرآن میں اجتہاد کے بارے میں دلائل ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آگے فرمایا گیا پس تم سوچتے نہیں؟ پھر فرمایا گیا افلا تعقلون افلا یتفکرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی طرح آگے فرمایا گیا اے آنکھ والو بصیرت حاصل کرو، یعنی غور و فکر کرو اور دیکھنے اور سمجھنے والی آنکھ پیدا کرو احکامات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تھے قرآن میں اجماع کے بارے میں مفصل آیات جو ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں اجتہاد ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس دور میں موجود تھے تو صحابہ نئے نئے مسائل پیش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حل کے بارے میں رجوع فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کے حل کے لیے یا تو وحی کا انتظار کرتے تھے، یا اگر معاملہ تشریع طلب ہوتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں حل فرما دیا کرتے تھے، یعنی جو پہلے وحی نازل ہوئی تھی ان کی روشنی میں یا تو ان کا حل بتا دیتے تھے، یا پھر اگر کوئی نیا ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو آپ انتظار کرتے وحی کا کہ پھر اس حکم کے لیے وحی نازل ہو جائے یا اس مسئلے کے لیے کوئی حکم نازل ہو جائے۔ اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ کئی ایسے مسائل پیش آئے جن کے مطابق وحی نازل ہوتی رہی۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے دور ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکتے اور مسئلہ فوری حل طلب کرنے والا ہوتا تو پھر وہ صحابہ کرام اجتہاد کر لیتے تھے۔ اور اجتہاد کی بھی دو مثالیں ہیں جو پہلے بھی میں نے قیاس، اجماع اور قرآن و حدیث کے سلسلے میں بیان کر چکی ہوں۔ پہلی مثال تو حضرت معاذ بن جبل کی ہے کہ جب وہ یمن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا اور دریافت کیا کہ مسائل کا حل کیسے تلاش کرو گے، تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا کہ پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر اپنی عقل و فکر سے غور و فکر کر کے تدبر کر کے مسائل کا حل تلاش کروں گا، یعنی اجماع کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے، بڑی ذریع مثال ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کی اس کو اجازت دے دی، اور اس کو قیاس کس پر کیا؟ قرض کی ادائیگی پر۔ تو یہ بھی اجماع کا ایک مثال کے طور پر ہم ان دونوں مثالوں کو اس میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ جو ہمارے امام ہیں چار، انہوں نے بھی مختلف اجتہاد کیے، بہت سارے اجتہاد کیے، ان کی کتابوں میں وہ اجتہاد اور فتاوی جات موجود ہیں، لیکن یہاں ہم ایک آدھ آپ کے لیے درج کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ نے کا اجتہاد بہت یہ والا مشہور ہے کہ سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، بلکہ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا کہ میری عدم موجودگی میں تم گھر سے باہر قدم نہ رکھنا جب تک کہ میں لوٹ نہ آؤں۔ اسی اثناء میں اسی عورت کا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو یہ حکم دے کر وہ شخص تو چلا گیا۔ اب اسی اثناء میں اس عورت کا باپ فوت ہو گیا، لوگوں نے آ کر اسے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے چلنے کو کہا، مگر اس نے اپنے شوہر کا حکم سنایا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلی تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کے خامند نے یہی کہا تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا اس مسئلے سے متعلق کہ وہ عورت وہاں جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر اب اس کے باپ کا نہیں بلکہ اس عورت کا اپنا گھر تھا، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد وہی اس کی وارث ٹھہری، اور میاں نے تو اسے کہا تھا نا کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، لہٰذا وہ گھر بھی اس کا اپنا ہی ہے۔
یہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اسی طرح امام مالک کا اجتہاد بہت مشہور ہے کہ مفقود الخبر شوہر کے بارے میں کہ کسی عورت نے مسئلہ دریافت کیا تو امام مالک نے فرمایا کہ 3 سال تک ایسے شوہر کا انتظار کرے جس کی کوئی خبر نہ ہو، جینے مرنے کا پتہ نہ چلے، 3 سال تک اس کا انتظار کرے، اگر اس دوران کوئی خبر نہ ملے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، یعنی اس کو اجازت ہے۔ اب اجتہاد کر کون سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجتہاد کی شرائط کیا ہیں؟ تو علماء اسلام نے مجتہد کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ درج ذیل شرائط پر پورا اتریں، تب وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، پکا سچا مسلمان ہو، دین کے تمام احکامات پر پوری پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو اور صادق و امین ہو، پکا سچا جسے کہتے ہیں نا، وہ مسلمان ہو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ اسے عربی زبان پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے، عربی کے تمام قواعد، محاورے، استعارے، ضرب الامثال خوب اچھی طرح واقف ہو، ان تمام چیزوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہو، لہٰذا عربی زبان و ادب سے اس کی واقفیت لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کا بھی علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، قرآن اور سنت سے بھی پوری طرح آگاہ ہو، واقف ہو، پوری طرح اس کو جانتا ہو، لہٰذا کتاب و سنت کا علم بھی اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر آ گیا اصول فقہ میں مہارت رکھتا ہو، یعنی فقہ کے جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنی پابندیاں ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے کہ زندگی کے مسائل کا بھی علم جانتا ہو، روز بروز جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے مسائل سے بھی وہ خوب اچھی طرح واقف ہو اور ان پر تمام قرآن و سنت اور دیگر علوم پر مہارت رکھتے ہوئے ان کا حل تلاش کر سکے۔ اسی طرح تاریخ فقہ پر بھی اس کی گہری نظر ہو تاکہ اسے پتہ ہو کہ پیچھے تاریخ میں اس مسئلے کے متعلق کیا کوئی فیصلہ یا فتویٰ جاری ہو چکا تھا، اس کو بھی اس کی نظر میں ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح اجتہاد و اجماع سے بھی واقف ہو کہ اگر تاریخ میں کوئی اس مسئلے پر یا اس سے ریلیٹڈ مسئلے پر کوئی اجماع ہوا تھا یا اجتہاد ہوا تھا تو اس سے واقفیت اس کو پوری طرح حاصل ہو، تب مجتہد کا مقام بھی پھر یہی ہے کہ مجتہد کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو 2 گنا ثواب، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو گیا تو تب بھی چونکہ اس نے خلوص نیت سے کوشش کی تھی اس لیے اس کے لیے 1 ثواب تو ہے ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 1 لمحے کا غور و فکر 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 1 لمحے کا غور و فکر جو ہم فقہ میں کرتے ہیں نا، تدبر، غور، فکر، مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ 1 لمحے کا غور و فکر 60 سالہ عبادت کہ آپ سجدے، نوافل، عبادتیں، اذکار کرتے رہیں 60 سال تک، تب بھی آپ کا یہ 1 لمحے کا غور و فکر زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مجتہد کے لیے ان تمام علوم کا جاننا ضروری ہے، تب جا کے وہ کسی فیصلے پر اجتہاد کر سکتا ہے اور اس کے کسی مسئلے کا حل تلاش کر کے اس پر فیصلہ صادر کر سکتا ہے یا فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہ عام آپ، میں یا کسی ٹیچر یا کسی علماء کا کام نہیں ہے یا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عالم، فاضل، فقیہ اور مجتہد کا کام ہے جو ان مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں اور ان پر فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے فقہ کا چیپٹر بس انہی 2 کویسچنس تک میں محدود کرتی ہوں آپ کے لیے، اور ہمارے مڈ سے لے کے فائنل تک کا کورس بھی یہیں تک ہے آپ لوگوں کا۔ یہی 3 چیپٹرز ہیں جس میں پہلے نمبر پر سیرت طیبہ کا ہم نے پڑھا، پھر حدیث کے متعلق ہم نے پڑھا، اور آخری چیپٹر ہمارا فقہ سے ریلیٹڈ تھا۔ آپ نے ان تینوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس آخری چیپٹر کا ایک کویسچن میں آپ کے ذمہ لگاتی ہوں جو کہ ہے کہ عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ یعنی آج کل جو مسائل پیش آ رہے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، پہلے تو آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے، جیسے کہ ایک دوسرے کو خون ڈونیٹ کرنا، اعضاء ڈونیٹ کرنے، اسلام میں تو ان کی اجازت نہیں تھی،
اب یہ چونکہ ہیں اور ان پر فتویٰ آ چکے ہیں، اب ان کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح نئے نئے مسائل جیسے کہ ٹی وی دیکھنا، ریڈیو سننا، گانے سننا اور موبائل کا استعمال، اسی طرح اور جتنے نئے مسائل جیسے تصویر قرآن نے یا اسلام میں تو حرام تھی، اور اب تو ایسی اس کی ضرورت ہے کہ نہ شناختی کارڈ اس کے بغیر بن سکتا ہے، نہ آپ چلیں بیرون ملک نہ بھی جائیں، حج عمرے پہ تو ہر مسلمان نے جانا ہے، وہ آپ کا نہ پاسپورٹ بنے گا نہ ویزا لگے گا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے تصویر تو اب بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے احکامات، یہ بھی فتوے پہ حکام، اس پر بھی فتویٰ جات موجود ہیں ہمارے پاس، علماء و فقہا نے ہمیں اس کو حلال ہمارے لیے قرار دیا۔ تو اس طرح اور نئے مسائل جو آپ کی نظر میں ابھی بھی موجود ہیں اور ان کے حل تلاش کرنے چاہیے اجماع کے ذریعے، تو آپ ان مسائل کی نشاندہی مجھے کر کے دیں، ایک ایسی اسائنمنٹ تیار کریں اور اس کویسچن کو کہ عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت و اہمیت پر مفصل نوٹ تیار کریں، کیونکہ آپ کا یہ کویسچن پیپر میں آئے گا کہ میں ایسے لکھ سکتی ہوں کہ فقہ کی تعریف بیان کریں اور اجماع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عصر حاضر میں اجتماع کی ضرورت و اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو وہ آپ نے اپنی سوچ سے، وہ کتاب سے نہیں لینا، آپ نے اپنی سوچ سے نئے نئے مسائل نکالنے ہیں اور اس پر زور دینا ہے کہ یہ سارے مسائل بھی ہیں جن کو مجتہدین کے سامنے پیش کرنا چاہیے، مجتہدین کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آپ نے ایسے نئے مسائل اخذ کر کے مجھے بتانے ہیں۔ لہٰذا آپ کا فائنل تک کا کورس یہاں تک ہے، آپ بہترین طریقے سے تیاری کریں۔ کوئی بھی پرابلم ہو تو آئندہ جس دن آپ کہیں گے میں آپ کے لیے زوم پر یا کلاس میٹ پر لیکچر آپ کے ساتھ مطلب ڈسکشن کے لیے باقاعدہ ہم ٹائم فکس کر لیں گے اور میں اس پر آپ کی کلاس لے لوں گی۔ اور جو اگر گزشتہ کسی لیکچر کی آپ کو وائس میں پرابلم ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ بھی انشاءاللہ زوم یا کلاس میٹ پر ڈائریکٹ آپ سے کلاس لے کر میں آپ کو لیکچر دے دوں گی، لیکن وہ آپ نے طے کرنا ہے کب، کیسے، کس ٹائم پر، وہ مجھے بتا دیں جس میں پوری کلاس حاضر ہو تاکہ میں آپ کے کویسچنز کا ڈائریکٹ جواب بھی دے سکوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔